حجاج جب پیدا ہوا تو اس کے براز یعنی پاخانے کا راستہ بند تھا، جس کو کھولا گیا اور کئی دن اس نے دودھ بھی نہیں پیا۔ اس کے لیے ایک سالہ مینڈی اور اونٹنی کے دودھ کا آمیزہ بنا کر اس کو پلایا گیا، اور اونٹ کا خون جسم اور چہرے پر ملا گیا، اور اس کی تلوار بڑی ظالم اور خون آشام تھی۔ اس نے قتل و خون ریزی کا وہ بازار گرم کر رکھا تھا کہ اللہ کی پناہ، جو جانے اللہ کے نزدیک خون ریزی کے لیے حرام تھی، اس کے نزدیک حلال تھی۔ اس میں جابر ظالم بادشاہوں کا خون اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ حجاج کا نام شروع میں کلیم تھا، بعد میں حجاج رکھا گیا۔ صاحب العقد نے ذکر کیا ہے کہ حجاج اور اس کا باپ دونوں معلم تھے اور طائف میں معلمی کا پیشہ کرتے تھے۔ حجاج کے والد خلیفہ وقت کے نزدیک معزز و مقرب تھے۔ انہوں نے حجاج سے کہا، میرا خیال ہے تجھ کو اللہ نے بڑا شکی القلب پیدا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حجاج کا باپ بڑا صاحب فراست تھا، اس لیے کہ باپ نے اپنی فراست سے بیٹے کے خیالات کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا، جو بالآخر بات کو پیش آئے۔ جب حجاج روح بن زنباق کے پاس دمشق آیا تو اس کے پاس عبد الملک بن مروان موجود تھا، جو اس وقت کا حکمران تھا۔ عبد الملک بن مروان نے روس سے لشکریوں کی شکایت کی کہ یہ لوگ آتے ہیں تو ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اور کہیں جاتے ہیں تو ان کے پڑاؤ کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ روح نے کہا، میرے پاس ایک شخص ہے، وہ اس کا بندوبست کر سکتا ہے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لشکر کے امور کا انتظام سونپ دیا۔ پھر بعد میں عبد الملک بن مروان نے حجاج کو اپنا مقرب بنا لیا۔ عبد الملک نے حجاج کو حجاز کا گورنر بنا دیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیوں کیا؟ یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جسے سن کر دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کس ہستی کے خلاف صف آرا ہوئے، اس کا اندازہ آپ کو صرف ایک واقعے سے ہو جائے گا کہ جب حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس کا صرف ایک مقصد تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹانا، کیونکہ جس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا یعنی عبد الملک بن مروان، وہ اور حجاج بن یوسف دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک یہ ہے ہمیں خطرہ رہے گا۔ ان کے بارے میں تفصیلات سے پہلے یہ واقعہ سماعت کیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حجاج بن یوسف کس قدر سفاک، ظالم اور جابر حکمران تھا۔ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سردار ربیہ کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ عبداللہ ابن زبیر کو عبد الملک کی بیعت کے لیے راضی کریں۔ جب ربیہ اس کے پاس پہنچا تو انہوں نے ربیہ سے پوچھا، تم دوست کی حیثیت سے آئے ہو یا دشمن کی؟ وہ بولا، میں صرف پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، حجاج نے تمہیں کس لیے میرے پاس بھیجا ہے؟ ربیہ نے کہا، تاکہ میں آپ کو امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی بیعت کی دعوت دوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، یعنی تم چاہتے ہو کہ میں اسے خلیفہ تسلیم کروں؟ ربیہ نے کہا، میرا مطلب یہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، لیکن تم اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ربیہ نے کہا، تو ہم طاقت کا استعمال کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اس کے سوا اور اب تک تم کیا کرتے رہے ہو؟ تم حجاج اور عبد الملک جتنی طاقت چاہیں استعمال کر لیں، لیکن طاقت کا یہ مظاہرہ مجھے زیادہ حق سے منحرف نہیں کر سکتا۔ میں نے یزید کی جبری بیعت سے بھی انکار کر دیا تھا اور اب عبد الملک کی بیعت سے بھی انکار کرتا ہوں۔ نہ وہ خلافت کے منصب جلیل کا مستحق تھا، نہ یہ ہے، نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر ہو، جو حکومت قرآن کے امر و نہی کو کوئی اہمیت نہ دیتی ہو، جس حکومت کی بنیاد خالق کی اطاعت کے بجائے مخلوق کی اطاعت پر ہو، کم از کم میں اس کی اطاعت کا حلف نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی سزا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں غیر اسلامی زندگی کو عزیز نہیں رکھتا۔ موت مجھے منظور ہے اور میں خوشی سے اس کا خیر مقدم کروں۔ ربیہ نے پوچھا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، ہاں، آخری اور قطعی۔ ربیہ نے پوچھا،
کیا آپ اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں بے سوچے سمجھے کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرتا۔ میرا اصول یہ ہے کہ مسئلے کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر لیتا ہوں، پھر فیصلہ کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس سے روگردانی نہیں کرتا۔ جب عزم کر لیتا ہوں تو خدا پر بھروسہ کر کے میدان میں کود پڑتا ہوں۔ ربیعہ نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ہمارے لشکر پر غالب آ جائیں گے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے صرف ایک بات کا یقین ہے، وہ یہ کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر۔ حق کا ساتھ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی فتح ہے۔ اس فتح کے بعد کوئی فتح اہمیت نہیں رکھتی۔ ربیعہ نے کہا لیکن یہ کب ضروری ہے کہ حق ہمیشہ کامیاب ہو؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا یہ ضروری ہے، یہ ہوتا ہے اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ ربیعہ نے پوچھا آپ کے نزدیک حسین ابن علی حق پر تھے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا حق پر، ان سے بڑھ کر حق پرست اور کون ہو سکتا تھا؟ ربیعہ نے کہا انہیں شکست ہوئی یا فتح؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا فتح، کامل فتح۔ ربیعہ نے پوچھا کربلا کے میدان میں ہمارے لشکر نے جس حسین کو شکست دی اسے آپ فتح یاب کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا ہاں، اور سچ کہہ رہا ہوں۔ حسین نے شہید ہو کر حق کا بول بالا کیا اور قاتلان حسین نے ایک حق پرست کی گردن کاٹ کر اپنے آپ کو دین و دنیا میں رسوا کیا۔ وہ دنیا کے پیچھے دوڑے لیکن دنیا نے انہیں بھی ٹھکرا دیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کا کیا انجام ہوا؟ ربیعہ نے کہا ہاں معلوم ہے، لیکن حسین کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا خوب معلوم ہے۔ حسین کا جو انجام ہوا اس انجام کے لیے میں دل کی گہرائی کے ساتھ پوری مسرت اور سرخوشی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں، لیکن ابن زیاد اور شمر وغیرہ کا جو حشر ہوا کیا تم بھی اس کے لیے اسی مسرت اور سرخوشی کے ساتھ تیار ہو؟ ربیعہ خاموش ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی مسرتیں اور آرزوئیں فانی ہے، موت برحق ہے، ہر شخص کو ایک نہ ایک روز ضرور مرنا ہے، بس کامیاب ہے وہ شخص جو موت کا استقبال اس طرح کرتا ہے کہ اس کا دامن آلودگی سے پاک ہے، اور حیف ہے اس شخص پر جو اس چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی حقیقی، اصلی اور لازوال زندگی کا سودا کر لے۔ ربیعہ نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ میں امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی بیعت ختم کر دوں اور آپ کے سامنے دست بیعت بڑھاؤں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، تم خدا کے فضل سے آنکھیں رکھتے ہو، دیکھ سکتے ہو، کان رکھتے ہو، سن سکتے ہو، دماغ رکھتے ہو، محسوس کر سکتے ہو، قلب رکھتے ہو، نیک و بد کی تمیز کر سکتے ہو۔ تمہارا کام میں کیوں انجام دوں؟ تم خود کیوں نہیں سوچتے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو کیا کسی سے مشورہ کر کے پانی پیتے ہو؟ جب بھوکے ہوتے ہو تو مجلس مشاورت منعقد کر کے فیصلہ کرتے ہو کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ زندگی کی ضروریات فطرت کی رہنمائی میں پوری ہوتی ہے، صلاح و مشورے کی ضرورت ان کی بجا آوری کے لیے نہیں ہوتی۔ حق اور باطل یہ دو راستے ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، تمہارے پیروں میں سکت ہے۔ فطرت سلیم تمہیں بتا چکی ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ جس راستے پر چاہو زیادہ پیمائی کرو۔ ربیعہ نے کہا اچھا مجھے اجازت دیجیے، وعدہ کرتا ہوں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں چاہا تھا، میرا گھر عبد الملک بن مروان کا قصر فرما روائی نہیں ہے جہاں حاجب اور دربان قدم قدم پر موجود ہیں، یہ ایک مسلمان کا گھر ہے اور یہاں ہر مسلمان جب چاہے آ سکتا ہے۔ ربیعہ نے کہا اس لیے تو میں نے نہ آنے کا عہد کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا یعنی؟ ربیعہ نے جواب دیا آپ کی یہ باتیں سچی ہیں یا جھوٹی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان میں اثر ہے، کشش ہے، زور ہے، قوت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کا ہم نوا نہ ہو جاؤں، اور میں کسی قیمت پر عبد الملک کا دامن دولت چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا
ہر شخص اپنے مستقبل کی خود تشکیل کرتا ہے، تم جس قالب میں چاہو اپنی زندگی ڈھال سکتے ہو۔ ربیہ نے کہا بہتر ہے، تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا تم شوق سے جا سکتے ہو۔ ربیہ السلام علیکم۔ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا اس پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کرتا ہو۔ ربیہ چلا گیا۔ حجاج ربیہ کے انتظار میں بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا آؤ ربیہ، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا، کہو کیا خبر لائے ہو۔ ربیہ نے ساری رام کہانی سنانے کے بعد کہا عبداللہ بن زبیر کسی قیمت پر بھی امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ تم نے نہیں بتایا کہ انجام انکار کیا ہوگا؟ ربیہ نے کہا لیکن وہ اس انجام کو بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ ربیہ نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، حجاج بن یوسف کے نہیں۔ یہ الفاظ سن کر حجاج کو طیش آ گیا۔ اس نے غصہ اور برہمی کے عالم میں کہا یہ جواب دیا ابن زبیر نے؟ ربیہ نے کہا جی ہاں بالکل یہی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، عبداللہ بن زبیر کا بھی وہی حشر ہوگا جو حسین ابن علی کا ہوا تھا۔ ربیہ نے کہا وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تو مجھے بھی وہ تیار پائیں گے۔ ربیہ ہنسنے لگا یہ خوشخبری میں انہیں دے آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا بہت اچھا کیا۔ ربیہ نے جواب دیا اب ہمارا دوسرا قدم کیا ہوگا؟ حجاج بن یوسف نے کہا فی الحال صرف یہ کہ محاصرہ اور زیادہ سخت کر دیا جائے، اسی اسنا میں امیر المومنین کے دربار سے مزید ہدایات حاصل ہو جائیں گی۔ ربیہ نے کہا بہت مناسب رائے ہے، فی الحال ہمیں اسی اقدام پر اکتفا کرنا چاہیے۔ حجاج بن یوسف تاریخ کو شرما دینے والا کردار جس نے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف تلوار اٹھائی۔ عبداللہ ابن زبیر تو وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کے والد زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر جو انتہائی دلیر خاتون تھی۔ آگے ان کی دلیری کے واقعات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ ابن زبیر کے نانا تھے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اس بات سے مسلمان بہت پریشان ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی مدینہ پہنچتے ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے۔ یہ خبر مسلمانوں میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مدینے کی گلیاں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پھر ابن زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، یعنی عبداللہ ابن زبیر کے پیٹ میں جو چیز سب سے پہلے گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب دہن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چھبا کر ابن زبیر کو گٹی دی، یعنی وہ کھجور ابن زبیر کو کھلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خود ان کو مدینہ کی گلیوں میں گود میں اٹھا کر گھمایا تاکہ یہودی اور مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوا۔ پھر جب عبداللہ ابن زبیر تقریباً 10 سال کے ہوئے تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا۔ حجامہ سے نکلے مبارک خون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کو پکڑا کر فرمایا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال آؤ کہ جہاں کسی کا آنا جانا کم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر خون لے کر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خون کہاں ڈال آئے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا کہ مبارک خون کو ایسی جگہ ڈال آیا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے
کہ ابن زبیر نے خون پی لیا ہے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے کہا، اس مبارک خون کا زمین کے بجائے میرا جسم زیادہ حقدار تھا، اور اسے میں نے اس لیے پیا تاکہ میرے علم اور ایمان میں اضافہ ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن زبیر سے کہا کہ عبداللہ، تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایسے صحابی تھے کہ جب وہ دنیا کے کام میں مشغول ہوتے تو اس انہماک اور ایمانداری سے اسے کرتے کہ دیکھنے والوں کو لگتا کہ جیسے انہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہ ہو، لیکن جب وہ دین کا کام کرتے تو اس میں اتنے کھو جاتے کہ یوں لگتا کہ جیسے اس انسان کا دنیا سے ذرا بھی واسطہ نہیں۔ ایک دفعہ مکہ میں اتنی بارشیں ہوئی کہ سیلاب آ گیا، اتنا سیلاب کہ بیت اللہ شریف میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ کوئی بھی چل نہیں سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اس پانی کے اندر تیر کر حج کی، 7 دفعہ تیر کر طواف کیا۔ دوسری طرف اگر ہم حجاج بن یوسف کی بربریت پر ایک نظر ڈالیں، ترمذی اور مشکات شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصیف میں ایک جھوٹا ہوگا اور ایک ہلاک کرنے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹا مختار بن ابی عبید ہے، جس نے اہل بیت اطہار کے قاتلین سے انتقام لیا اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا، اور ہلاک کرنے والا حجاج بن یوسف ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، بہت لوگوں کو گمراہ کیا، آخر وحشی کے ہاتھوں خلافت صدیقی میں مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظالم کا نام نہیں بتایا، مگر تیرے کام یعنی حجاج کے یہ بتا رہے ہیں کہ تو وہی ہے کہ تو نے امت رسول کو بہت ہی قتل کیا۔ ابن سعد اور امام بیکی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اہل عراق نے اپنے امام پر پتھر برسائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے، نماز ادا فرمائی، پھر یوں دعا گو ہوئے، اے مولا، انہوں نے میرے مسئلے کو الجھا دیا ہے، تو ان کے مسئلے کو الجھا دے، اور اس سقفی لڑکے کو ان پر جلدی مسلط کر جو زمانہ جاہلیت جیسے فیصلے ان پر نافذ کرے، جو ان کے محسن کی کوئی بات نہ سنے اور ان کے گناہگار سے درگزر نہ کرے۔ جب حضرت عمر نے یہ دعا مانگی، اس وقت حجاج ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ابو علیمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو یقین تھا کہ حجاج کا ظہور ضرور ہوگا۔ جب حضرت عمر ناراض ہوئے تو آپ نے اس عذاب کے جلد نازل ہونے کی دعا فرمائی جو ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ امام بیکی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے لیے یوں بد دعا فرمائی، اے میرے مالک، جس طرح کہ میں نے ان کے ساتھ امانت کا اظہار کیا، انہوں نے مجھ سے خیانت کی، میں نے ان کے لیے خلوص کا اظہار کیا، انہوں نے میرے ساتھ فریب کیا، تو ان پر سقفی نوجوان کو مسلط فرما جو ظالم اور متکبر ہوگا، جو ان کی شادابی کو کھا جائے گا، ان کی عمدہ پوشاکیں پہن لے گا اور ان کے درمیان جاہلیت کی طرح فیصلہ کرے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی، اس وقت تک حجاج پیدا نہیں ہوا تھا۔ امام بیکی نے مالک بن اوس سے روایت کیا ہے، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جوان ہوگا، تکبر کی وجہ سے اس کا دامن طویل ہوگا، وہ اہل مصر کا امیر ہوگا، وہ اس کے لباس پہنے گا، ان کی شادابی ختم کر دے گا، وہ معزز لوگوں کو قتل کرے گا اور ان سے لوگوں کا خوف زیادہ ہو جائے گا۔ امام بیکی نے حضرت صہیب بن ابی ثابت سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک آدمی سے فرمایا، تو اس وقت تک نہیں مرے گا کہ حتیٰ کہ تو ایک سقفی نوجوان سے ملاقات نہ کر لے گا۔ آپ سے عرض کی گئی کہ سقفی نوجوان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے بروز حشر کہا جائے گا کہ جہنم کے زاویوں میں سے ایک زاویے کو منتخب کر لے
وہ 20 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ حکومت کرے گا۔ وہ ہر قسم کی معصیت کا ارتکاب کرے گا، صرف ایک گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے گا۔ اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہوگا، وہ اس دروازے کو توڑ کر اس گناہ کا مرتکب ہوگا۔ وہ نافرمان اور متی دونوں کو قتل کر دے گا۔ حجاج کے ظلم و ستم کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ یہ انتہائی سفاک اور بہرحم شخص تھا۔ جن مسلمانوں کو حجاج نے قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار تک قیدی بیک وقت رہے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم گورنر کو حج کے مسائل اور دوسرے شرعی مسائل و معاملات میں ٹوکتے رہتے تھے۔ اس ظالم کو یہ ناگوار ہوا اور اس نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے زہر آلود برچھی سے آپ کے پاؤں کے تلے میں زخم لگوا دیا، جس سے سارے بدن میں زہر کا اثر پھیل گیا اور آپ مکہ میں علیل ہو گئے۔ مکار حجاج بن یوسف ظالم آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا۔ آپ اسی علالت میں 3 ماہ بعد 73 ہجری میں 84 کی عمر میں وصال فرما گئے۔ فرقہ وہابیہ کے نواب وحید الدین زمان صاحب نے لکھا ہے، کعبہ 10 بار بنا ہے۔ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر ان کی اولاد نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، پھر عمالقہ نے، پھر قصی بن کلاب نے، پھر قریش نے، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر ظالم حجاج نے، کیونکہ اسی نے اس کی بے حرمتی کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ والوں نے بد عہدی کی۔ یہی وہ اہل کوفہ تھے جنہوں نے انہیں دعوت دی تھی، بیعت پر اصرار کیا تھا، جہاد کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر یہی لوگ تھے جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ کر یزید کے لشکر سے مرعوب ہو کر غداری اور بے وفائی پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے جس طرح سبت رسول کا گلا کٹا دیا تھا، اس سے خود ان کا ضمیر مطمئن نہ تھا، اور ضمیر کی خلش سب سے بڑا تازیانہ ہے۔ یہ خلش جب زیادہ بڑی اور اہل کوفہ کو اپنی غلط روی کا احساس ہوا تو ان میں تلافی مافات کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ تواب یعنی توبہ کرنے والے کے نام سے ایک جماعت میدان میں اتری۔ اس نے ابن زیاد اور اس کے رفقا سے خون امام کا مطالبہ کیا۔ 66 میں ایک شخص مختار بن ابی عبیدہ میدان میں اترا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا داعی تھا۔ اس نے بھی ابن زیاد سے قاتلین حسین کے قتل کا مطالبہ کیا۔ مختار کی تحریک لوگوں کے دلوں کی تحریک تھی، یہ خالص عوامی تحریک تھی۔ اس میں وہ جذبہ موجود تھا جس نے لوگوں کی مدد کے لیے دلوں میں ہلچل پیدا کر رکھی تھی۔ بہت جلد یہ تحریک سرسبز ہوئی اور بہت جلد مختار اپنی جماعت کا زعیم کبیر بن گیا۔ عوام جوک در جوک اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے اور بہت مختصر وقفہ میں مختار ایک بڑے لشکر کا مالک بن گیا۔ شروع میں بنو امیہ نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے طوفان نہیں رکتا۔ مختار اب ایک بہت بڑی تحریک تھا، ایک بہت بڑا لشکر تھا، ایک بہت بڑا طوفان تھا۔ اتنی بڑی تحریک جو حالات کا رخ بدل سکتی ہے، اتنا بڑا لشکر جو دل بدل لشکروں کو شکست دے سکتا ہے، اتنا بڑا طوفان جس کی زد میں آ کر درخت اور پہاڑ تک تہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ آخر مختار کے لشکر اور امیوں کے لشکر میں ٹکر ہو گئی۔ یہ ٹکر بڑی زبردست تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ مختار کو کامیابی ہوئی اور اموی لشکر ہار گیا اور قاتلان حسین ابن زیاد، شمر، عمر ابن سعد اور ان لوگوں کے رفقا بری طرح ہلاک کر دیے گئے، اس طرح کہ نہ ان کی لاشوں پر کوئی رونے والا تھا، نہ ان کے غم میں کوئی سینہ چاک تھا۔ یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے غدار تھے اور بالآخر اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ اس زمانہ میں خلافت کے 3 مدعی تھے۔ مصر و شام میں عبد الملک بن مروان، عراق میں مختار جو اب حضرت عبداللہ بن زبیر کے بجائے
محمد بن حنفیہ کا دائی بن بیٹھا تھا۔ حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑی ہی دنوں کے بعد مختار اور عبداللہ بن زبیر کے لشکر میں تصادم ہوا۔ اس جنگ میں مختار ہلاک ہو گیا۔ مختار کے ہلاک ہو جانے کے بعد عراق اور حجاز پر عبداللہ بن زبیر کا پرچم خلافت لہرانے لگا اور شام و مصر پر بنی امیہ کی حکومت قائم رہی، لیکن یہ حکومت بہت محدود اور مختصر تھی۔ عبد الملک بن مروان جیسا فرما روا اتنے چھوٹے سے رقبے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، یہ سوچ کر عبد الملک نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور فیصلہ کن لہجے میں ان سے کہا، میں اسے گوارا کر سکتا ہوں کہ تخت خلافت سے دست بردار ہو جاؤں، لیکن اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے مقبوضات میں کمی گوارا کر لوں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا، آپ جس خطۂ ارض پر حکمران ہیں یہی آپ کا اصلی علاقہ ہے۔ عراق باغی ہو سکتا ہے، حجاز سرتابی کر سکتا ہے، ساری دنیا سر پرغرور بلند کر سکتی ہے، لیکن عبد الملک نے کہا، ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شام آپ کا جان و دل سے وفادار ہے اور وہ کبھی سرتابی کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ عبد الملک نے پوچھا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا مطلب یہ ہے کہ وفاداروں کی وفاداری پر قناعت کیجیے۔ عبد الملک چیخا، یعنی عراق و حجاز سے دستبردار ہو جاؤں قبل اس کے کہ کوئی جواب ملے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شامی سردار نے ڈرتے ڈرتے کہا، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، مجھے وفاداروں کی وفاداری سے اتنی دلچسپی نہیں جتنی باغیوں اور سرکشوں سے جنگ آزمائی میں ہے۔ شامی سردار، اگر آپ جنگ پر آمادہ ہیں تو ہمیں ہر وقت چوکس پائیں گے۔ عبد الملک نے کہا، ہاں میں جنگ چاہتا ہوں، جنگ، صرف جنگ۔ شامی سردار نے کہا، تو حکم دیجئے، ہم تعمیل کریں گے۔ عبد الملک خاموش ہو گیا۔ مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کو مجال دم زدن نہ تھی۔ وہ شامی سردار پھر بولا، آپ کو ہماری وفاداری پر شبہ ہے کچھ؟ عبد الملک نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ شامی سردار نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ میرے معروضات کا جواب نہ دیں گے؟ عبد الملک نے کچھ تامل کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا کہ اگر جنگ ہوئی تو آخر وقت تک لڑی جائے گی۔ شامی سردار نے کہا، یہ ہم نے سوچ لیا ہے۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں عبداللہ بن زبیر سے لڑنا پڑے گا۔ شامی سردار نے کہا، ہم لڑیں گے۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ شامی سردار نے کہا، ہاں معلوم ہے، مکہ میں ہے۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں اپنی فوج لے کر وہاں جانا پڑے گا۔ شامی سردار، ضرور جائیں گے۔ حجاج بن یوسف ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، اب اس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عبد الملک نے کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، امیر المومنین کی خدمت میں مجھے اپنے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں اجازت ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، امیر المومنین نے ابھی عبداللہ بن زبیر کا نام لیا تھا، شاید اس لیے کہ ہم محسوس کر لیں کہ ہمیں کتنی بڑی اور عظیم شخصیت سے لڑنا ہے، جس کے زہد و تقدس کی داستان مکہ اور مدینہ کے باہر ہر فرد کی زبان پر ہے۔ عبد الملک نے کہا، ہاں میرا یہی مطلب تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، شاید امیر المومنین اس طرح یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے قدم ڈگمگا تو نہیں جائیں گے۔ عبد الملک، تم ٹھیک سمجھے۔ حجاج بن یوسف بولا، لیکن امیر المومنین عبداللہ بن زبیر کی فضیلت صرف اتنی ہی تو ہے کہ وہ ابو بکر کے نواسے، عائشہ صدیقہ کے بانجے اور اسما بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ ان کے مقابلے میں حسین کی فضیلت تو کہیں زیادہ تھی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، وہ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے تھے، وہ دوش رسول کے سوار تھے، مگر ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہماری گردنیں ان کے تقدس کے سامنے جھک گئی؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ ہم نے حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا، نہ ہمارا دل دھڑکا، نہ ہماری ضمیر نے ملامت کی، نہ ہمارے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ کیوں؟
محض اس لیے کہ ہم بنو امیہ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ پھر عبداللہ بن زبیر کیا چیز ہے؟ کیا وہ حسین ابن علی سے زیادہ محبوب عوام ہیں؟ عبد الملک کا چہرہ فرط طرب سے سرخ ہو گیا۔ اس نے وفور مسرت سے بیتاب ہو کر کہا، نہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، امیر المومنین نے ابھی مکہ کا نام بھی لیا تھا۔ عبد الملک، ہاں لیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، شاید اس لیے کہ وہ دارالحرم ہے، وہاں خون ریزی منع ہے، وہ اس خاکدان عالم پر سب سے زیادہ مقدس اور محترم مقام ہے۔ عبد الملک نے کہا، ہاں تمہارا خیال صحیح ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، شاید اس لیے کہ سرزمین حرم پر خون ریزی کرتے ہوئے ہم تعامل نہ کریں۔ عبد الملک نے کہا، ہاں میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، کیا اس سے قبل ہماری فوجوں نے مدینہ پر چڑھائی نہیں کی؟ کیا ہم نے وہاں باغیوں اور سرکشوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت روا رکھی تھی؟ عبد الملک نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ نہیں۔ حجاج بن یوسف، تو امیر المومنین کو مطمئن رہنا چاہیے، مکہ میں بھی ہماری فوجیں داخل ہوں گی اور وہاں وہ اپنا فریضہ ادا کرنے میں ذرا بھی تعامل نہیں کریں گی، خواہ خون کا سمندر ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ عبد الملک بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو کلیجے سے لگایا اور کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ حجاج نے کہا، میں خوشنودی مزاج کے ساتھ پروانہ راہداری بھی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھوں اور وہاں امیر المومنین کا جو باغی نظر آئے اس کی گردن اڑا دوں۔ عبد الملک نے کہا، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، تمہیں اجازت ہے، تم جب چاہو اپنا لشکر گراں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لو۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، وہ کیا امیر المومنین؟ عبد الملک نے کہا، یہ کہ سیاست کی دنیا میں رحم کی کوئی گنجائش و رعایت نہیں ہوتی، حکومت کا رعب ہر چیز سے بالاتر ہے، وہ خطاکاروں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور کبھی کبھی نہ کردہ گناہوں کی بھی سزا دے ڈالتا ہے، تاکہ وہ بھی ڈرے جو مجرم ہیں اور وہ بھی سہمے رہیں جو مجرم تو نہیں لیکن جن کی سزایابی عوام کے دلوں کو خوف و دہشت سے معمور کر سکتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، امیر المومنین کے غلام حجاج سے زیادہ اس حقیقت کا رمز شناس کوئی نہیں۔ عبد الملک مسکرا دیا۔ خانہ کعبہ پر سنگباری مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ کس طرح حجاج بن یوسف نے اپنے دل سے خوف خدا کو نکال کر ظلم عظیم کیا۔ کس طرح عبداللہ بن زبیر نے دنیا کے اقتدار کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر خدا کے حضور سرخرو ہونے کا فیصلہ کیا۔ کیسے ایک بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر مقتل کی طرف بھیج دیا، یہ کہہ کر اپنے لخت جگر کا زرہ بھی پھینکوا دیا کہ جب مرنا ہی ہے تو شان سے مرو۔ جب تک کربلا کا واقعہ پیش نہ آیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر خاموش بیٹھے رہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی امارت اور خلافت کا سب سے زیادہ مستحق حضرت امام حسین کو سمجھتے تھے۔ امام علی کی شہادت کے بعد انہوں نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حجاز و یمن کے مسلمانوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور جوگ در جوگ سلسلہ بیعت میں داخل ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا اثر و نفوذ روز بروز بڑھنے لگا۔ مکہ مکرمہ کو انہوں نے اپنا دارالخلافت تجویز کیا اور خلافت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ بنو امیہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت سے بہت خائف تھے۔ یزید کی موت اور اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری نے بنو امیہ میں ایک قسم کی مایوسی پیدا کر دی تھی۔ اتنے میں مروان نے شام پہنچ کر زمام خلافت سنبھال لی۔ وہ بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت خلافت پر عوام کی بیعت نہیں بلکہ ایک جبر کے تحت برا جمع ہو گیا۔ یزید کی طرح عبد الملک نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کی، لیکن جس طرح یزید ناکام رہا تھا
اس طرح عبد الملک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب وہ خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ عبد الملک یہ طے کر چکا تھا کہ عبداللہ بن زبیر سے لڑے گا، جس طرح کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روسیہ کی فوجوں نے شہید کیا تھا، اس طرح مکہ میں ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ وقت کا خون اس کی فوجیں بہانے کو تیار، لیکن اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اب تک عبد الملک بہت جھجک رہا تھا۔ مکہ پر چڑھائی کرنا، حرم محترم میں خون ریزی کرنا اور وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کا گلا کاٹنا آسان کام نہ تھا۔ مکہ کے سوا کوئی اور جگہ ہوتی تو یہ کار دشوار آسان ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف عبد الملک کے دربار کا ایک امیر تھا، بڑا شکی اور سنگ دل، سفاک اور جفاکار، بڑا ظالم اور حق ناشناس۔ حجاج بن یوسف رحم و رعایت سے ناواقف تھا۔ وہ ترقی کرنا چاہتا تھا اور جانتا تھا ترقی اس وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب کوئی کار نمایاں کرے، اور وہ کار نمایاں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کا سر اقدس عبد الملک کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرے۔ جب حجاج نے یہ دیکھا کہ عبد الملک مکہ پر چڑھائی کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اس نے ایک دن سوانگ رچایا اور حاضر دربار ہوا۔ وہ عبد الملک کے سامنے محویت اور خاموشی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ عبد الملک نے پوچھا، کیا بات ہے حجاج، آج تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ حجاج نے عرض کیا، میرے آقا۔ عبد الملک نے کہا، ہاں ہاں کہو، کیا چاہتے ہو؟ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی فکر میں غرق ہو اور کچھ سوچ رہے ہو۔ حجاج نے کہا، یہی بات ہے میرے آقا۔ عبد الملک نے کہا، تو وہ کیا بات ہے جو تمہارے دل و دماغ کو پریشان کر رہی ہے؟ حجاج نے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں میرے آقا کہ میں نے آج رات جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی، آیا کچھ ہوگی بھی یا نہیں؟ عبد الملک نے چونک کر پوچھا، خواب؟ تم نے خواب دیکھا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا، میرے آقا، میں نے ایک نہایت امید افزا خواب دیکھا ہے۔ عبد الملک نے ہنس کر پوچھا، امید افزا خواب؟ ہم سنیں گے، کیا ہے وہ تمہارا خواب جس نے تم کو فکر مند کیا ہے؟ حجاج نے جواب دیا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ پہنچا، اپنے لشکر گراں کے ساتھ میں نے عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا۔ عبد الملک نے خوش ہو کر کہا، تم مکہ پہنچے، تم نے ابن زبیر کو گرفتار کر لیا؟ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنا خواب بیان کر رہے ہو، ہاں پھر کیا دیکھا تم نے؟ حجاج نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ میں نے ابن زبیر کو ان کے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ عبد الملک نے خوش ہو کر کہا، بڑا اچھا خواب ہے۔ حجاج نے کہا، لیکن امیر المومنین اس کی تعبیر؟ عبد الملک نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم ابن زبیر پر غالب آؤ گے۔ حجاج نے کہا، تو پھر غلام کو اجازت ہو کہ وہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی سمت روانہ ہو۔ عبد الملک نے خوش ہو کر کہا، ہمیں تمہاری رائے سے اتفاق ہے۔ حجاج نے کہا، امیر المومنین کی اس بندہ نوازی کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں؟ الفاظ نہیں ملتے۔ عبد الملک نے کہا، ہمیں شکر و سپاس نہیں چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر تم کیا کرتے ہو، کیا کر سکتے ہو۔ حجاج نے کہا، غلام وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ خواب کو حقیقت بنا کر دکھا دوں گا۔ عبد الملک نے کہا، جزاک اللہ، تم جا سکتے ہو۔ 3000 شامی سپاہ ساتھ لو اور جلد از جلد روانہ ہو جاؤ۔ حجاج نے کہا، امیر المومنین کے ارشاد گرامی کی تعمیل فوراً ہوگی۔ سن 72 میں حجاج مکہ کی سمت اپنا لشکر لے کر بڑھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد اس نے بغیر کسی تاخیر کے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ شروع کر دی۔ جنگ شروع ہوئی اور زور و شور سے جاری رہی، لیکن حجاج اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے شکست نہیں کھائی، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہ شکست بھی نہیں دے سکا۔ وہ ہارا نہیں لیکن جیت بھی نہیں سکا۔ جب حجاج کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے عبد الملک بن مروان کی خدمت میں ایک ارزداشت ارسال کی۔ اس نے اپنی ارزداشت میں لکھا تھا کہ اب مجھے حرم محترم میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، بغیر اس کے عبداللہ بن زبیر پر قابو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حجاج جب عبد الملک کی اجازت سے اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھا تو چلتے وقت عبد الملک نے اس سے نصیحت کی،
پوری کوشش کرنا کہ کعبہ کا احترام برقرار رکھنا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حجاج کعبہ کا احترام برقرار رکھ کر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور حرم محترم میں داخلے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو بے تامل جواب میں لکھا، تمہیں حرم کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے یہ بھی لکھا، کمک کے طور پر مزید 5000 شامی فوج ارسال کی جاتی ہے۔ کمک اور اجازت نے حجاج کا حوصلہ بڑھا دیا، اس نے کعبہ کا محاصرہ کر لیا اور منجنیق سے سنگباری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو کعبہ کی یہ بے حرمتی ایک مسلمان سپہ سالار کے ہاتھ سے بہت ناگوار گزری، لیکن خاموش ہو رہے۔ جو اہل حزمیت تھے وہ میدان میں نکل آئے۔ محاصرے کے باعث اہل مکہ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ فکر و فاقہ کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حجاج کا محاصرہ اور شدید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ناکابندی روز بروز مکمل سے مکمل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سنگباری کی شدت بھی بڑھتی جا رہی، اتنی زیادہ کہ اس سنگباری سے کعبہ مکرمہ کی مقدس عمارت کو سخت نقصان پہنچا۔ کئی جگہ سے دیواریں شکستہ ہو گئی، روزن پڑ گئے، رخنے دکھائی دینے لگے۔ جب حجاج نے منجنیق، جو پہلے زمانے میں توپ کا کام دیتا تھا، کو کوئے ابی قیس پر نصب کر کے کعبہ معظمہ پر آگ اور پتھر برسائے، کعبہ مشرفہ کے پردوں کو آگ لگ گئی۔ پھر جدہ کی طرف سے بادل اٹھا، اس میں گرج اور چمک سنائی دیتی تھی۔ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد بارش ہوئی جس سے آگ بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر حجاج پر بھی بجلی گرائی جس سے ان کی منجنیق جل کر سیاہ ہو گئی۔ المجالسہ میں محمد بن عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں اس وقت کوئے ابی قیس پر تھا جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر پر سنگباری کے لیے منجنیق نصب کی۔ اچانک آسمان سے بجلی گری، اس نے منجنیق کے ارد گرد 50 آدمیوں کو خاکستر بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مسجد حرم میں مقیم تھے۔ ان سختیوں نے ان کے عزم بلند پر ذرا بھی اثر نہیں کیا تھا۔ ان کے استقلال و استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے، ناحق کیوں ڈرتے؟ وہ جانتے تھے زندگی خدا کی امانت ہے اور امانت والے کو حق ہے کہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے۔ وہ مرد مومن تھے، وہ جانتے تھے اسلام کا نظام وہ لوگ قائم نہیں کر سکتے جن کے حل کے نیچے یہ لفظ نہیں اترتا۔ وہ اس لیے میدان جہاد میں اترے تھے، اس لیے خلافت کی گنابار ذمہ داریاں انہوں نے اپنے دوش ناتواں پر اٹھائی۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں ثابت کر دیا تھا کہ خلافت کس طرح کی جاتی ہے۔ انہوں نے بیت المال کے روپے کو ایک لمحہ کے لیے بھی ذاتی جاگیر نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو دیا جس کو مستحق سمجھا۔ انہوں نے اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے دوستوں اور حامیوں پر بیت المال کی ایک پائی بھی غلط طور پر صرف نہیں کی۔ عبد الملک اور ابن زبیر کی کشمکش اصولی اور بنیادی کشمکش تھی۔ یہ دونوں شخصیتیں مثالی کردار کے فرائض ادا کر رہی تھی۔ عبد الملک خلافت کو موروثی حق سمجھتا تھا، اس نے جمہور کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ علماء اور صلحاء کے فتووں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ بیت المال کا روپیہ اپنی ذات پر بے دھڑک خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر پانی کی طرح روپیہ بہاتا تھا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اسے اس کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈالے، اپنی حکومت کو خلافت راشدہ کی بنیادوں پر قائم کرے۔ اس کے برعکس عبداللہ بن زبیر خلافت کو جمہور امت کا حق سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اس منصب پر وہی فائز ہو سکتا تھا جو متقی ہو، خدا ترس ہو، کتاب و سنت پر خود بھی عمل کرتا ہو اور اس سانچے میں حکومت کو بھی ڈھال سکتا ہو۔ وہ اپنے عزیزوں اور بیٹوں تک کو بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں دیتے، اس لیے ان کے عزیزوں اور بیٹوں تک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس دمشق کے قصر خلافت میں بیت المال کے روپے سے عیش و عشرت کا وہ کون سا سامان تھا جو نہیں خریدا جا رہا تھا؟ حجاج نے منجنیقوں کو بھی آزما لیا، سنگباری کر کے بھی دیکھ لیا، مکہ معظمہ کی ہر طرف سے ناکابندی بھی کر لی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ اب تک عبداللہ بن زبیر کو شکست دینے کی حسرت پوری نہ کر سکا۔ 3000 سپاہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ 5000 کی کمک عبد الملک بن مروان نے بھیجی تھی۔ پھر بھی وہ مکہ کے بھوکے
لیکن فداکار جان بازوں کا استحصال نہ کر سکا۔ آخر اس نے مدینہ کے گورنر طارق بن عمر کو لکھ کر مدینہ سے بھی فوج طلب کر لی تاکہ کسی طرح تو حصول مقصد میں کامیابی ہو۔ جب خانہ کعبہ پر بمباری ہو رہی تھی تو عبداللہ بن زبیر کا ایک دیوانہ نوجوان مسجد حرم میں آیا۔ وہ نماز میں مشغول تھا کہ پتھر گرنے شروع ہو گئے۔ پتھر کے گرتے ہی حسن کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہیں اس سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کوئی صدمہ نہ پہنچا ہو، کیونکہ حرم کعبہ میں داخل ہوتے وقت اس نے سنا تھا کہ صحن کعبہ کے ایک گوشے میں وہ مصروف نماز ہے۔ چنانچہ تحقیق احوال کے لیے وہ آگے بڑھا اور حضرت کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جگہ چند آدمی کھڑے ہیں اور ان سے ذرا فاصلے پر ایک شخص سجدی کی حالت میں گرا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی نماز میں اتنا منہمک اور مستغرق تھا کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ حرکت کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے کبوتر اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حسن بہت متحیر ہوا۔ وہ ان لوگوں کے پاس جو اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے گیا۔ ایک شخص کو اس نے سلام کیا اور کہا، کیا ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا، بڑے شوق سے، فرمائیے۔ حسن نے حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کون صاحب ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، ارے تم انہیں نہیں جانتے؟ شاید نووارد ہو۔ حسن، جی ابھی حاضر ہوا۔ اس شخص نے کہا، یہ امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حسن نے پوچھا، لیکن یہ تو بتائیے ان کی پیٹھ پر کبوتر اتنے اطمینان سے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس شخص نے کہا، امیر المومنین بڑے عابد و مرتاز ہیں۔ وہ عبادت میں اتنے منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا اور ما فیہا کی خبر نہیں رہتی۔ جتنے خشوع وضو سے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اس طرح نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو انہیں تن بدن کی خبر نہیں رہتی، بس انہیں غیر متحرک دیکھ کر حرم پاک کے مقدس کبوتر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے شخص نے اسے بتایا، 3 دن چھوڑ امیر المومنین سارا مہینہ روزے کے عالم میں گزارتے ہیں۔ وہ قائم اللیل اور صائم النہار ہیں۔ وہ ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں۔ ان کی رات کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں بسر ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سا پتھر حضرت کے بالکل قریب آ کر گرا۔ اس مرتبہ بھی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے کبوتر تو پھر سے اڑ گئے، لیکن حضرت ابن زبیر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا پتھر گرا ہے یا نہیں۔ جب حجاج بن یوسف کا معاصرہ شدید تر ہو گیا تو ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر کی مجلس قائم تھی اور سب پر سکوت طاری تھا۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت ابن زبیر کو مخاطب کر کے ایک تقریر کی، امیر المومنین، الحمدللہ ہم آپ کی دعوت کے قائل ہیں اور آپ کی صداقت اور للہیت کی معترف ہیں اور دیانت اور امانت کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت کو فخر اور رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے معاہدہ محاسن کے دل سے کلمہ گو ہیں۔ ہمیں کامل طور پر اس امر کا بھی یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا حریف ناحق پر، آپ کا راستہ سچائی کا راستہ ہے اور آپ کا دشمن باطل پر رہروی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت دے کر آپ کا ساتھ دیا، آپ کی طرف سے لڑے، لیکن اب ہم تھک چکے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، تم تھک چکے ہو؟ وہ بولا، بہت زیادہ۔ ہم میں اب لڑنے کی سکت نہیں، ہم اب محاصرے کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ حجاج کے ظلم اور شفاوت کا ہدف بننے کا اب ہم میں حوصلہ باقی نہیں رہا۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص بولا، صرف 2 باتیں، یا تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم حجاج سے امان طلب کریں، ورنہ حکم دیجیے کہ کسی دوسری طرف نکل جائیں۔ اس شخص کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ محاصرہ اتنا سخت اور تنگ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ اب حضرت کا خدا ہی حافظ۔ اتنے میں حضرت نے کہا، کیا تم لوگوں نے مشروط بیعت کی تھی کہ جب فتح و کامرانی دیکھو گے میرے دامن سے وابستہ رہو گے اور جب شکست کے آثار دیکھو گے تو میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، کہ تم لوگوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میری بیعت نہیں کی تھی؟ ایک شخص اٹھا، بے شک کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا،
کیا تم نے ابھی نہیں کہا کہ تم مجھے حق پر سمجھتے ہو؟ وہ بولا بے شک سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا پھر بھی تم مجھے یعنی حق کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ بیعت پر ثابت قدمی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ حریف اتنا طاقتور ہے کہ وہ بہرحال غالب آئے گا، پھر خون ریزی سے کیا حاصل؟ ابن زبیر گویا تم فتح و شکست کو مدار تعاون قرار دیتے ہو؟ اس نے جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ اب ہم تھک چکے ہیں، ہمارے اندر جنگ جاری رکھنے کی سکت نہیں، لہٰذا آپ ہماری بیعت ختم کر دیجیے۔ ابن زبیر نے کہا میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ لوگ میری بیعت کرے جو بدتر حالات میں بدل ہو کر ختم بیعت کا مطالبہ کرنے لگے۔ میرے لیے ایک ثابت قدم آدمی بھی بہت تھا، صرف ابن صفوان بیعت کر لیتا تو میں سمجھتا یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں بے یقین لوگوں کی بیعت نہیں چاہتا، کاش یہ بات تم نے پہلے سوچ لی ہوتی۔ ابن صفوان جو عبداللہ بن زبیر کا بہترین ساتھی تھا، پر اس شکست خوردہ ذہنیت کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ آخر جب ختم بیعت کی تائید میں اور بھی لوگوں نے اظہار رائے کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے ایک دل دہلا دینے والی تقریر کی۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں ختم بیعت نہیں چاہتا، تجدید بیعت کا خواہش مند ہوں۔ آپ مجھ سے بیعت لیجئے اور میں صدقے دل سے خدا کو گواہ کر کے بیعت کروں گا کہ اپنی آخری سانس تک میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں اپنی جان و مال ہر چیز آپ پر قربان کر دوں گا، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں، اور حق کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے، اس سے شکست ہوگی یا وہ غالب آئے گا۔ حق کا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حق ہے، بس اس کے بعد ختم۔ تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا میں آپ کے ساتھ زندہ رہوں گا اور آپ کے ساتھ مروں گا۔ میں کسی قیمت پر وفاداری اور خودداری سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں اسے کیوں کر گوارا کر سکتا ہوں؟ آپ کو بے یار و مددگار یک و تنہا چھوڑ دوں یا دشمنوں سے کہہ دوں کہ وہ آئے اور آپ کو پکڑ کر لے جائے؟ سب لوگ حیرت سے ابن صفوان کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ کہے جا رہا تھا جو لوگ ختم بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی ایمان کمزور ہیں، یا اگر ایمان کمزور نہیں تو وہ بیعت کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی تھی وہ در حقیقت آپ سے نہیں خدا سے کی گئی تھی۔ اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ آپ بادشاہت کریں، اس لیے کی گئی تھی کہ آپ اسلام کی سرحد میں بادشاہت کو نہ گھسنے دیں، نہ اس لیے کی گئی تھی کہ حجاج کی دست درازیوں اور صفاکیوں سے ہم بھوکے لوگوں کی جان بچا لیں۔ اس لیے کی گئی تھی کہ خواہ ایک بھی آدمی نہ بچے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں، لیکن حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ کیا یہی سب کربلا کے میدان میں ابھی چند سال پہلے نہیں ہو چکا؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کربلا سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ابن صفوان نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی حق و باطل کی کشمکش ہوئی تھی، جہاں حق پرستوں کا ایک ایک آدمی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور باطل کے پرستار اپنی طاقت و قوت کے بل پر تخت حکومت پر قابض ہو گئے، لیکن ان کے حصے میں صرف تخت حکومت آیا، وہ حق سے محروم ہو گئے، صداقت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، خدا کے دربار میں وہ کوئی منزلت حاصل نہ کر سکے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ خاک و خون میں لوٹے، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، وہ اگرچہ تخت حکومت سے محروم رہے، لیکن دنیا ان کی حق پرستی اور صداقت کے آگے سر جھکاتی ہے۔ پھر ایک آدمی اٹھا، تو تمہارا مقصد یہ ہے کہ؟ ابن صفوان نے اس کی بات کاٹ کر کہا ہاں، میرا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے مقابلے میں موت کا سودا کر لو۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ایک دم بہت سی آوازیں بلند ہوئی، نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب ہم میں لڑنے اور ہتھیار اٹھانے کا یارہ نہیں رہا، ہم امان چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ اور پھر یہ شور بڑھتا ہی گیا، اتنی شدت سے بڑا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ شور و غل کے اس ہنگامے میں حضرت عبداللہ بن زبیر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ جب ہنگامہ کم ہوا تو اس نوجوان حسن نے صاف محسوس کیا کہ اب ارباب حلق و قد میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو امان کے طالب ہیں، اور کم ہیں وہ لوگ جو ہر حالت میں جنگ جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ اب حسن سے ضبط نہ ہو سکا، یک بیک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تقریر شروع کر دی۔ میرے دوست ابن صفوان، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ تم نے جو کہا ایک مرد کے شایان شان ہے،
بیعت اس لیے نہیں ہوتی کہ مصائب کے ایام میں ختم کر دی جائے، اس لیے ہوتی ہے کہ ہر حالت میں اس پر ثابت قدم رہا جائے۔ تم نے انسانیت اور شرافت کی لاج رکھ لی۔ ایک طرف امیر المومنین عبداللہ بن زبیر ہے جو موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل و برتر ہے۔ حضرت عثمان نے عین اپنی شہادت کے دن انہیں اپنا آپ سپرد کیا۔ اس روز سے وہ گویا ان کے ولی عہد ہیں جن کے زہد و تقوی، عبادات و ریاضت اور صداقت و امانت کے دشمن بھی مترف ہے۔ اور دوسری طرف عبد الملک بن مروان ہے جو محض روپے کے بلبوتے پر، فوجی قوت کے بھروسے پر حق کو دبانا چاہتا ہے، آزاد مردوں کو اپنا غلام بنا لینا چاہتا ہے، ملوکیت یعنی سنت کیس و کسرہ کو زندہ اور مستحکم رکھنا چاہتا ہے، سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین کو پامال کر رہا ہے۔ کیا تم لوگ حجاج کے ظلم و ستم سے اتنے خائف ہو گئے ہو کہ تم اس کا ساتھ دو گے اور امیر المومنین کو چھوڑ دو گے؟ حیف ہے ان لوگوں پر جو ایسا کرے۔ بڑی دیر تک حسن کی تقریر جاری رہی۔ حاضرین کے سینے میں وہ ایک نئی امنگ پیدا کرنے کی اپنی پرزور اور پرخروش تقریر سے کوشش کرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ دل بجھ چکے تھے۔ یاس کا عالم سب پر طاری ہو چکا تھا، سب جنگ کے نام سے گھبرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عروہ بن زبیر اٹھے۔ انہوں نے کہا، اس وقت جو تقریریں ہوئیں، لوگوں نے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں کی جس رجحان کا اظہار ہو رہا ہے، اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اب اگر جنگ جاری بھی رکھی گئی تو وہ بے نتیجہ ہوگی۔ جب لوگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تو انہیں کس طرح آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ عروہ بن زبیر نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ صلح کر لی جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، ہر قیمت پر؟ عروہ بن زبیر نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ کار رہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، ٹھیک کہتے ہو میرے بھائی، میں تم لوگوں کے راستے میں مزاحم نہیں ہونا چاہتا۔ تم اگر امان چاہتے ہو تو حاصل کر لو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو زندہ رہو، میں منع نہیں کرتا بلکہ اجازت دیتا ہوں۔ جو کچھ بھی تم لوگ اپنی عافیت اور فلاح کے پیش نظر مناسب سمجھو کرو، رہا میں سو میرا اللہ والی ہے، جو مناسب سمجھوں گا وہ کروں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر جلسہ سے جانے کے لیے اٹھے۔ یک بیک ان کے دونوں بیٹے حمزہ اور حبیب سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زبیر نے پوچھا، کچھ کہنا چاہتے ہو تم؟ کہو۔ دونوں نے کہا، کیا ہمیں بھی وہی اجازت حاصل ہے جو آپ نے دوسروں کو عطا فرمائی ہے؟ یہ سن کر ابن زبیر ذرا چونکے، لیکن انہوں نے بڑے استقلال اور سنجیدگی سے کہا، ہاں، زندہ رہنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ اس نوجوان حسن کی آنکھ میں یہ باتیں سن کر آنسو بھر آئے۔ اسے بڑی عبرت ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، سچ کہا ہے کسی نے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا ہوتا ہے انسان سے۔ اولاد تک اپنی جان بچانے کے لیے باپ کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ بھائی صلح کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس وقت ہر شخص صرف اسی فکر میں ہے کہ اس مشکل سے اپنے آپ کو بچائے، کسی طرح اور کسی قیمت پر ہلاکت سے دوچار نہ ہو۔ حسن کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر ایک نظر ڈالی تو ان کے نورانی چہرے پر نہ خوف کا اثر تھا، نہ دہشت کا، نہ رنج کا، نہ صدمہ کا۔ استقلال استقامت کی روشنی ان کے ماتھے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ حسن نے اپنے دل میں کہا، اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ کبھی اور کسی حالت میں ہراساں نہیں ہوتے اور موت کو تو بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے تیسرے فرزند زبیر سے کہا، میرے بیٹے، تم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ امان طلب کر لو۔ اس کے بیٹے نے کہا، لیکن یہ ہدایت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ زندہ رہو۔ اس کے بیٹے نے کہا، میں باعزت موت پر ذلیل زندگی کو ترجیح نہیں دیتا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے قدموں میں مر جانا میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ حسن نے دیکھا بیٹے کی یہ محبت بری باتیں سن کر حضرت کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن بہت جلد وہ اپنی کیفیت پر غالب آ گئے۔ حجاج کا لشکر گرام مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مکہ کے لوگوں نے امان طلب کر لی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ساتھی تھے جو سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔
کہا جاتا ہے کہ آخر میں صرف 18 لوگ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہ گئے۔ دوسری طرف حجاج بن یوسف کا لشکر 5000 سے بھی زیادہ تھا۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ میدان جنگ میں نکلے تو اتنی بے جگری سے لڑے کہ کسی صورت قابو نہیں آ رہے تھے۔ حجاج کے مور و بلخ سے لشکر کا انہوں نے بڑے تہور اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہر 4 طرف سے تیر برس رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، تلواریں بجلی بن کر سروں پر گر رہی تھی، لیکن خدا کے یہ سرفروش بندے اپنی زندگی سے بے پرواہ خدا کا نام لے کر خدا کے نام کی سربلندی کے لیے نیزوں اور تیروں کے اس ہجوم میں مردانہ وار لڑ رہے تھے۔ خود حضرت ابن زبیر کا یہ عالم تھا کہ وہ جدھر نکل جاتے تھے صفے کی صفے الٹ دیتے تھے، پرے کے پرے صاف کر دیتے تھے۔ ابن صفوان بھی اپنے آقا کے پہلو بہ پہلو داد شجاعت دے رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ہر قیمت پر خدا کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ کئی گھنٹے اسی زور و شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ ایک طرف ہزارہ سپاہی تھے، ہر طرح کے سامان جنگ سے آراستہ پیراستہ، دوسری طرف یہ سرفروش بندے تھے جو کفن سر سے باندھ کر شرف شہادت حاصل کرنے جنگ کے میدان میں اترے تھے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ لڑائی کا وقت ختم ہو رہا ہے، انجام قریب ہے، تو آپ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حجاج کے سپاہیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، علم بردار پر حملہ کیا، اسے مغلوب کر کے وہ مقدس علم چھین لیا جو حق کو بلند کرنے کے لیے فضا میں لہرا رہا تھا۔ علم کے غائب ہوتے ہی اور بھی بہت سے لوگ منتشر ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ ایک بچھڑے ہوئے شیر کی طرح پھر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ اس وقت نہ اس کے چہرے پر ہراس تھا، نہ دہشت، نہ سرسیمگی، نہ پریشانی۔ حق کا نور ان کی پیشانی پر چمک رہا تھا، حق کا جلال ان کے چہرے سے حویدہ تھا۔ آخری بار جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے وہ اپنی بوڑھی ماں حضرت اسمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، جنگ فیصلہ کن مرحلے پر ہے، میں جا رہا ہوں، اب واپس نہ آ سکوں گا، اس لیے آپ سے رخصت ہونے آ گیا۔ بوڑھی ماں نے کہا، جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ یہ کہہ کر وہ پورے محبت سے انہوں نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ بیٹے کے سینے پر جب ہاتھ آ گیا تو زرہ چبھی۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اماں جان، یہ زرہ ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا تو حق پر نہیں ہے لڑکے؟ بیٹے نے پرسلط آواز میں کہا، حق پر نہ ہوتا تو بندگان خدا کی خونریزی روا نہ رکھتا، خود اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں نہ اترتا۔ ماں نے پوچھا، اگر تو حق پر ہے تو موت سے بچنے کے بہانے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا یہ زرہ تجھے موت کے پنجے سے بچا لے گی؟ بیٹے نے استقامت کے ساتھ کہا، نہیں، اور نہ میں بچنا چاہتا ہوں۔ ماں بولی، تو یہ زرہ اتار دے، اگر تو شہید ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان سہاروں کی آڑ نہ لے میرے بچے۔ سعادت مند بیٹے نے فوراً تعمیل ارشاد کی، زرہ اتار کر دور پھینک دی، پھر مردانہ تیوری کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات کا ضرور خیال آتا ہے اماں جان۔ ماں نے کہا، وہ کیا میرے لخت جگر؟ حضرت نے فرمایا، مرنے کے بعد یہ دشمن میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ وہ بولی، دشمن سے اچھے سلوک کی توقع کرنا حماقت ہے، کرنے دو۔ حضرت نے فرمایا، یہ میری لاش کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ وہ پیکر استقلال بولی، بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس سے ذرا بھی تکلیف ہوتی نہیں، جب اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کا گوشت کاٹا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ تیرے بعد تیری لاش کی بے حرمتی دشمن جتنی چاہے کر لے، تجھے ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت نے ماں کے سینے سے لگ کر کہا، اماں جان، جو کچھ تم نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا، میں صرف تمہیں تول رہا تھا۔ الحمدللہ تم بہادر نکلی جیسا میں سمجھ رہا تھا۔ مجھے صرف فکر یہ تھی کہ میرے بعد جب میری لاش کی درکت بنے گی تو تمہارے دل کو صدمہ نہ پہنچے۔ الحمدللہ اب میں مطمئن ہو گیا، بڑی خوشی سے جان دوں گا۔ اچھا اماں جان، اب رخصت۔ ماں کے منہ سے نکلا، خدا حافظ۔ گھر سے باہر نکل کر حضرت ابن زبیر اس شجاعت سے لڑے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔
لیکن چند نفوس ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کب تک کرتے؟ تبھی حجاج بن یوسف نے کہا یہ ایسے قابو نہیں آئیں گے، انہیں پتھر مارو۔ تب انہوں نے منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ پھر ایک باری پتھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ماتھے کو لگا تو ماتھے سے خون بہنے لگا، وہ زمین پر گر گئے، اور آخری شعر انہوں نے یہ کہا، ہم وہ نہیں جو موت سے ڈر کر پیٹھ پر تلوار و تیر کھائیں اور ان کا خون جا کر ایڑیوں کو رنگین کرے، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پیروں کو مہندی لگاتے ہیں۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، باطل کی عارضی فتح، حق کی عارضی شکست۔ حجاج نے مکہ فتح کر لیا۔ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ خاندان بنو امیہ کا اب کوئی حریف بھی میدان میں موجود نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت ابن زبیر کا سر حجاج کے روبرو لایا گیا۔ اس مقدس سر کو دیکھ کر وہ ناپاک انسان ہنسا۔ پھر اس نے اپنے ایک معتمد حسان سے کہا، لاش کسی اونچے درخت سے لٹکا دو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ غداروں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے ابن زبیر کو شہید کیا تو کئی دن تک لاش کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو جلانے کے لیے اپنے کچھ آدمی حضرت اسماء کے پاس بھیجے اور ان سے کہا کہ اسے کہو کہ یہاں آ کر اپنے بیٹے کا انجام دیکھے، اگر وہ نہ آئے تو اسے بالوں سے گھسیٹ کر لے آؤ۔ اس وقت حضرت اسماء کی عمر لگ بھگ 100 سال ہو چکی تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس گئے اور انہیں حجاج کا فرمان سنایا تو حضرت اسماء نے ان سے کہا کہ پھر تو تمہیں مجھے بالوں سے گھسیٹ کر لے جانا پڑے گا، کیونکہ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی۔ ان آدمیوں کو ہمت نہ پڑی ایسا کرنے کی، ایک تو آپ کی عمر اور پھر آپ کا رتبہ دے کر، تو وہ خالی ہاتھ حجاج کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ پھر حجاج خود حضرت اسماء کے پاس آئے۔ اس بدنصیب نے حضرت اسماء سے تعزیت کرنے کے بجائے الٹا ان کو تانا دیا، ان کا جوان بیٹا شہید کیا، پھر زخمی دل پر نمک چھڑکا، اپنے دشمن کو اللہ کا دشمن کہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تم نے انہیں شہید کر کے ان کی دنیا ختم کر دی، مگر انہوں نے تیرے ہاتھوں شہید ہو کر تیری آخرت تباہ کر دی، تجھے دوزخ کا مستحق بنا دیا۔ فحاشی اور عریانی کے اس فتنہ انگیز دور میں اگر آپ کو اسلامی تاریخ سے روشناس کرانے کی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک فی امان اللہ۔